نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہم آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے مضامین اور اس کا خلاصہ دیکھیں گے، اس پر جو ہے نا وہ غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کن چیزوں کو بیان کیا ہے اور اس کے بڑے مضامین کیا ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ سورت چھوٹی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ اپنے مضامین کے لحاظ سے قرآن پاک کے خلاصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ جو ہے نا مکمل طور پر اگر قرآن پاک کی آیات کا مکمل قرآن پاک کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ اپنے سورت نمبر قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے لحاظ سے پہلی سورت ہے اور اپنے دور کے اعتبار سے مکی سورت ہے، اور کچھ علماء کچھ کے نزدیک یہ مدنی سورت بھی ہے۔ اس کے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کی اس کی 7 آیات کو، تو یہ صورت مبارکہ مقدمہ کے طور پر دباچہ کے طور پر جو ہے نا استعمال کی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کے مرکزی جو موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے جو 86 صورتیں اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی 114 صورتوں میں، اس کے علاوہ جو مکی صورتیں جو 86 صورتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید، عقیدہ، رسالت، توحید کا بار بار بیان کیا ہے، عقائد کو مطلب بیان کیا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا پہلے لیکچر میں، جو ہمارا مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات والا لیکچر تھا، اس میں کہ مکی صورتوں میں ہمارے پاس عقائد کا بیان ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں عقائد کو ذکر کیا ہے۔ تو توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اگر ہم دیکھیں تو وہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، ایک مرکزی موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے، اور اس صورت میں ان تینوں چیزوں کا بیان ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے صورت کو خلاصہ قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا خلاصہ اور مرکزی موضوع اس میں بیان کر دیا گیا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا شہادتین کی عملی گواہی بھی دی گئی ہے اس میں، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک سیدھے راستے پر چلا، تو یہ سب چیزیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت بخشی کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اس کو 48 بار جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، مطلب 48 رکعات میں اگر ہم 5 وقت کی نماز اگر کوئی انسان ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو 48 ٹائمز انسان ڈیلی پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر آدھے گھنٹے اگر اس کا دیکھا جائے تو ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد تم مجھے یاد کرو۔ 48 گھنٹے کا لحاظ 48 بار سے مراد اگر ہم دیکھیں تو ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا ہم اس کی مناسبت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اس صورت دعا بھی کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کا اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ دعا کس طرح مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا اپنے کس طرح جو ہے نا گڑ گڑانا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں تو ہمیں تب آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب اگر ہم اس کو اپنی عملی شکل میں دیکھیں، اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، تو اس کو ہم شاید ڈیلی بیسس پہ ہم صرف غور و فکر نہیں کرتے، ہم صرف سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپلائی کرتے ہیں اس کو۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر ایک بچے نے اپنے والدین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ کس طرح مانگتا ہے، یا اپنے کسی استاد سے، میں آگے اسٹوڈنٹس کو بھی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر اس بچے نے اپنے ٹیچر سے جو ہے نا کچھ چیز منوانی ہے بات، تو وہ کرے گا کیا؟ پہلے اس کی تعریف بیان کرے گا، اس کی کوئی نہ کوئی اچھی عادت اپنائے گا، بیان کرے گا، والدین کو کہے گا، تو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا چاہیے۔ یہی معاملہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا بندے کے دل کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے دل کا حال بہتر جانتی ہے، وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتی ہے، وہ دے سکتی ہے، بن مانگے بھی دے سکتی ذات، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، آئے، وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو اور عطا کروں، وہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں الحمدللہ سے ہی شروع کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جس طرح ہم والدین کی تعریف بیان کرتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں
اگر کوئی چیز ہمیں ان سے چاہیے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کو اپنا مدعے پر آتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہم اللہ کو بتا رہے ہیں جس طرح والدین کو کہتے ہیں کہ اے ابا جان ہم آپ کے بچے ہماری بات سن لیں، یا اے ماں ہماری بات سن لیں، یہ ضروری چیز چاہیے۔ تو یہی معاملہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تجھے سے مدد مانگیں گے اور کسے مانگیں گے؟ تو پھر بعد میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو وہ ہے یہ مدعا اصل کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا ایک طریقہ سکھا دیا کہ اے بندے تو نے مانگنا کیسے ہے، تو نے مجھ سے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے عاری ہو چکے ہیں، ہم تو مانگتے ہی نہیں، اللہ کے قریب جاتے ہی نہیں، اللہ کے قریب ہوتے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو میرے پاس چل کر آئے گا، میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا، تو میرے پاس دوڑ کر آئے گا، میں تیرے اور قریب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، مجھ سے جو ہے نا باتیں کرے، مجھے یاد کرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا نہیں آتا۔ وہ تو اتنی زیادہ غفور، اگر والدین کے سامنے بچہ ایک بار جو ہے نا وہ روئے تو والدین بات کو مان جاتے ہیں، اس کو راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر تو خدا کے ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ کیسے جو ہے نا وہ کیسے نہیں مانے گی؟ ہمیں منانے کا طریقہ نہیں آتا کبھی بھی۔ اس خدا کو ذات کو اگر منانا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو منانا، وہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر آمین کی فضیلت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر حدیث نمبر 4475 ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری کی کتاب التفسیر حدیث نمبر 4475 ہے۔ صحابہ کرام حضرت علی بن عباس اور تابعین مفسرین میں جناب قتادہ کے مطابق یہ صورت مکی ہے۔ میں آپ کو پہلے بات کی تھی میں نے آپ کو کہ یہ صورت مکی اور مدنی، میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابن عباس اور تابعین مفسرین میں جناب قتادہ کے مطابق یہ صورت مکی ہے، اور جناب مجاہد کے مطابق مدنی ہے۔ اور یہ بات کہنے میں جناب مجاہد منفرد ہے، مطلب وہ زیادہ ریفرنس پہ ہیں، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ مکی بھی اور مدنی بھی ہے۔ ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھتے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ ہمارے لیے یہ دونوں صورتیں دونوں طرف اگر ہم اس کو رکھ لیں تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا یہ مکی بھی اور مدنی بھی ہے۔ اور علامہ لوسی نے سورہ فاتحہ کے 22 نام ذکر کیے جو قرآن مجید کی آیات سے انہوں نے اخذ کیے ہیں، احادیث مبارکہ سے جو اخذ کیے ہیں، آثار صحابہ سے جو ثابت ہوئے ہیں، وہ 22 نام ہیں۔ مطلب یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اس کے 22 نام ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی سے مراد 7 بار جو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، یہ وہ آیات ہیں 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کو ہم دوبارہ بار بار پڑھتے ہیں، جس کے ایک تو یہ کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، اس کا ایک معنی یہ، اور دوسرا کہ اس کی ہم ہمارا جو ثنا ہے اس کے اندر جو تعریف ہے وہ بار بار کرتے ہیں۔ تو ہم ہر نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر اس کو، نماز کے اندر بھی نہیں ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن العظیم ہے۔ یہ کوئی میری بات یا کسی اور عالم کی بات نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس کو سبع مثانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن العظیم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4705 ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4704۔ اس کے بعد سورۃ مبارکہ میں سے قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کی مناسبت سے قرآن کا افتتاح سے ہوا، وہ آپ کو بتا دیا۔ اور اس کو اسی مناسبت سے کہ یہ فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فاتح کہتے ہیں کہ اس کے پہلے آنے والی، کہ کتاب کو کھولنے والی، کتاب کے اول میں کتاب ایک اس کا مرکزی موضوع اس کا کتابچہ سب سے پہلے یہ آنے والی صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابی بن کعب کو فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ابی بن کعب کو یہ، اور روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تورات، انجیل اور زبور حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تحفہ دیا، اور قرآن سورت فاتحہ ایسی صورت ہے کہ نہ تو اس جیسی صورت کوئی قرآن پاک میں نازل ہوئی، اور نہ پچھلی کتابوں میں جو تورات، زبور اور انجیل۔ یہ بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کوئی عام انسان دنیا کا نہیں فرما رہا، اور یہ جامع ترمذی کی کتاب الفضائل قرآن میں حدیث نمبر 2875 ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد 9 آیات ہیں، اب 9 آیات کا ایک خصوصی جو ہے نا تحفہ سن لیں کہ جو ہر مراد پوری ہونے کا وظیفہ ہے، ایک ہمارے لیے بہترین وظیفہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر مراد، ہماری دعا پوری ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بندے سے کبھی بھی وہ ناانصافی یا کوئی غلط نہیں کرتی، وہ وہی دیتی ہے اس چیز کو، وہی چیز دیتی ہے اپنے بندے کو جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ شاید بہتر نہیں، میں بہتر کے الفاظ استعمال کروں تو وہ بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے، لیکن وہ بہترین عطا کرتی ہے، وہ بہترین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک فرشتے نے پہلی بار اتر کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے ہیں، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو نہیں ملے۔ یہ جو 2 نور ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا کیے، یہ فرشتہ آ کر فرما رہے۔ ایک تحفہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کا اختتام خاتمہ، یعنی آخری 2 آیات، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں اور 7 آیات اس کی۔ تو یہ جو 9 آیات ہیں، یہ ایسی آیات ہیں جو کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کسی پہلے نبی کو، جو اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ہر حرف پر مانگی ہوئی ہر چیز کو عطا ہوگی۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1877 ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 1877 حدیث ہے، جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو قرآن، نہ پہلے انبیاء کو یہ کوئی ایسی چیز تحفہ دیا، اور یہ 2 نور ہیں، کون سے؟ 7 آیات سورہ فاتحہ کی، اور 2 جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات۔ جو ان کو پڑھے گا اور جو ان کے الفاظ، ہر لفظ کی ادائیگی پر انسان جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ہر مراد کو پورا کرے گی۔ حضرت عبد المالک بن عمیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو آگے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ 2 حدیث میں صحابہ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی کو دم کرنے کی، اس کو شفا ملنا، اور بدلے میں بیماری کا دم کرنے والے بکریوں تحفے میں دینا۔ اس کا واقعہ کچھ ہوا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام گئے، تو ایک شخص بیمار تھا ادھر کا، جو عامل تھا جو اس علاقے کا، تو وہ بیمار تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا، ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی دم کرتے ہیں جس کی وجہ سے شفا مل جاتی ہے، تو صحابی رسول نے اس شخص کو دم کیا۔ دم کرنے کے بعد دم میں جو پڑھا، دم کیا تو دم کر کے اس کو دم کرنے سے شفا مل گئی۔ اب شفا ملی تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کو کچھ بکریاں دیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں لے لو جو بکریاں ان کو دیں، میری عمر کی قسم لوگ تو ناجائز جھاڑ پھونک کی روٹی کھاتے ہیں۔ مطلب لوگ جو ہے نا وہ جھوٹا جو ہے نا وہ دم کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا جھوٹی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تم نے تو جائز جھاڑ پھونک پر کھایا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی دم کرتا ہے اور اس پر کوئی معاوضہ اس کو ہم دے دیتے ہیں، کوئی ہدیہ دے دیتے ہیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور میری آپ کو یہ سب کو یہ نصیحت ہوگی، والدین کو خصوصی طور پر، اور بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ جب وہ بیمار ہوں تو خصوصاً بچوں کو خود ہی دم کر کے دیں، ان کو پلائیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا شفا عطا فرمانے والی ذات ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں اس کے اوپر مکمل یقین کرتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، پھر انشاءاللہ ہمیں ضرور شفا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام اللہ کی حمد و ثنا سے نہ شروع کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ مطلب اب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ کام کیا ہے؟ اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی کتاب النکاح میں حدیث نمبر 1894 ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب النکاح حدیث نمبر 1894 ہے۔ اس کے بعد اہل جنت، یہ جو ہے آپ کے پاس مکمل طور پر سورہ فاتحہ آپ کی اس کی فضیلت کے بارے میں جو ہے نا آپ کو بتا دیا۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں جو ہے نا اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے، کمنٹ میں جو ہے نا مجھے بتا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔